السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، دعا مانگی اپنے رب العزت سے غزوہ بدر کے موقع پہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور صحابہ آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو پیچھے لگاتار آنے والے ہوں گے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کا بھیجنا ہے یہ تمہارے لیے خوشخبری تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ فرمایا کہ مدد تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کریم فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد فرما سکتے تھے، فتح سے ہم کنار کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جب اسے کچھ کمک مل جائے تو اس سے وہ تسلی میں آ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ تو زبردست حکمت والی ہے۔ آگے یہ اس میں آیت نمبر 11 میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اذ یغشیکم، جب یغشی اللہ نے نیند طاری کر دی، چادر نیند کی اڑا دی، النواس اونگ کی چادر اڑا دی اللہ کریم نے۔ یغشی ڈھانپ دینا، طاری کر دیتا، یعنی طاری کر دینا، وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النواس اونگ جو ہے اللہ نے صحابہ پر وہ اونگ طاری کر دی، اور پھر فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے پانی برسایا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کرے، بہی اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان یعنی شیطان کی نجاست کو، شیطان کے وسوسوں کو، وَلِيَرْبِطَ اور مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، اور پھر فرمایا کہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب صحابہ کی جماعت وہاں پہنچی، اور شیطان جو ہے، ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا، اور وہ مکہ والے جب وہاں سے چلے میدان بدر کی طرف، تو ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ ان کے ساتھ ان کی آن بن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عدم موجودگی میں ہمارے گھروں کے اوپر وہ بنو بکر والے جو ہیں وہ حملہ کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے ایک ان کے ذہن کے اندر یہ ایک خدشہ تھا۔ دوسرا، شیطان جو ہے وہ صحابہ سے یعنی مسلمانوں سے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ دیکھو تم تو کہتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمارا اللہ سے بڑا قرب ہے، اور جب جس جگہ پہ تم ہو، تمہاری نسبت کفار نے جس جگہ پہ میدان بدر کے اندر قبضہ جمایا ہے، اپنا پٹاؤ ڈالا ہے، وہ تم سے زیادہ بہتر مقام پہ ہیں، پانی پر انہی کا قبضہ ہے، اور پھر تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، مقرب بندے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اور تم جنابت کی حالت کے اندر تہجد پڑھ رہے ہو، وضو کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تعداد میں ویسے تم تھوڑے ہو اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ یہ وسوسے تھے جو مسلمانوں کے، صحابہ کے دلوں کے اندر شیطان ڈال رہا تھا۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے انہیں نیند کی چادر اڑا دی، اور پھر بارش برسا دی تاکہ اس سے ان کو پاک کر دے اللہ۔ وضو کے لیے پانی وافر ہو گیا، اور شیطانی نجاست سے، رجزہ کا معنی گندگی بھی ہے، اور اس سے مراد شیطانی وسوسہ بھی ہے۔ تو اس نجاست کو اللہ نے نجاست سے پاک کرنے کے لیے بارش برسا دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں کفار مکہ تھے وہاں بارش جب ہوئی، زیادہ ہوئی، اور جس جگہ پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں قدر ہلکی بارش ہوئی۔
تو اس بارش کے ہلکا پن کی وجہ سے، تھوڑی ہونے کی وجہ سے وہ ریتلی جگہ، بھربھری جگہ جو ہے وہ جم گئی۔ اب وہاں چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جو اس سے پہلے وہاں چلنے میں رکاوٹ تھی یا دھنس جاتا تھا انسان، وہ اس سے ان کو یہ ایک ایج حاصل ہو گیا۔ اور جو کفار مکہ والی جگہ ہے وہ کیچڑ والی بن گئی، دلدل والی بن گئی، جس کی وجہ سے وہاں ان کو نقصان بھی ہوا اور پوری کیفیت جو تھی وہ بدل گئی۔ اور اللہ پاک انہی انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش نیند کی چادر اڑا دی، نیند کی چادر اڑا دی، پہلا انعام۔ دوسرے نمبر پہ بارش برسا دی، بارش برسا تاکہ شیطانی وصف سے اور نجاست سے پاک ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ اللہ نے بارش برسانے کے ساتھ ساتھ ان کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیند کی چادر اڑائی تو وہ تھکان اور وہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ نیند کے بعد انسان جو ہے وہ تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نیند جو ہے، ہم سب کو نیند کی چادر اڑائی گئی، ہم سب سو گئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، اور جب پھر آپ جاگے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ فرمایا ابو بکر، یہ اس ٹیلے کے ساتھ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور انہوں نے مجھے فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جبرائیل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ اور شیبہ مریں گے۔ وہ جگہ بھی اللہ کے نبی نے ان کی بھی نشاندہی فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان کے قلوب کو جو ہے، ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ قدم جما دیے بارش کی وجہ سے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو بھی بھیجا اللہ نے، فرشتوں کا نزول۔ گزشتہ آیات میں جو فرمایا تھا کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ روایات آتی ہیں کہ فرشتوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا عملاً، اور انہوں نے کافروں کے سروں کو جدا کیا ان کے تنوں سے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اِذ یوحی، جب اللہ نے ربوں کا الی الملائکہ، جب تیرے رب نے فرشتوں کو یہ فرمایا، حکم دیا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو تسلی دو، سألقی، اور میں ڈالے دیتا ہوں، فی قلوب الذین کافروا، جو کافر ہیں لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر میں رعب ڈالے دیتا ہوں، فاضربوا فوق الانان، اور تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کا مار مار کر جو ہے ان کے جوڑ توڑ دو، پور کو توڑ دو۔ یہ ہاتھوں اور انگلیوں کے جو پور ہیں، یہ جوڑ ہم ان کو پور کہتے ہیں، ایسے ہی پاؤں کے ہاتھ توڑ دو تاکہ ہاتھ سے کچھ نہ کر سکیں، پاؤں کے پوروں کو توڑ دیں تاکہ یہ چل نہ سکیں۔ اور میں اس کے ساتھ یہ گزارش کرتا چلوں، یہ جو شیطانی وسوسے تھے اس میں وہ واقعہ جو بنو بکر والا میں گزارش کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ فکر مند تھے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، تو شیطان انسانی شکل کے اندر جو ہے، سراقہ بن مالک کی شکل میں، سراقہ بن مالک جو ان کا سردار تھا اس قبیلے کا، اس کی شکل میں وہ آیا، اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس سے بھی کفار مکہ تذبذب کا جو شکار تھے، اللہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کاف مشرکین مکہ کا ٹکراؤ صحابہ کی جماعت سے ہو، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کیا جائے، اور کفر کی کمر ٹوٹ جائے، اور دین کے احیاء کے اندر جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں وہ اب دن ان کے گنے جا چکے تھے مشرکین مکہ کے۔ تو اللہ کریم نے ان انعامات سے مسلمانوں کو، صحابہ کی جماعت کو نوازا، اور پھر جب ان کے ساتھ جہاد میں لڑائی جو ہے زوروں پر پہنچی تو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔